تاریخ بولیے بولیے بھائی، 12 فات ہے نا، 12 وفات ہے وہ، اور اس کو ایک نیا نام دے لیے عید میلاد، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن بول کے کنفرم کر کے 12 ربیع الاول کو جلسے کر رہے ہیں، وہ بھی اسلام کا حصہ نہیں ہے. لیکن 12 ربیع الاول اکثر علماء کے نزدیک انتقال کی تاریخ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اگر 12 کو انتقال ہوا تو اس سے ایک ہفتہ پہلے، 8-10 دن پہلے، ایک اشرا پہلے آپ بیمار ہوئے. تو یہ جو واقعہ ہے بقیع کو رات میں جانے کا، ربیع الاول کی ابتدائی تاریخوں میں کہا ہے. 1-2 تاریخ کو آپ رات میں بقیع کو گئے اور اسی رات کے دن میں آپ شہدائے احد کے پاس گئے اور اس کے بعد صحابہ کو جمع کرے، اس کے بعد میں بیمار پڑ گئے اور حتیٰ کہ آپ کا انتقال ہو گیا. یہ روایت صحیح ہے. اس روایت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کو جو گئے ہیں شعبان میں نہیں گئے. میکسیمم ربیع الاول کو کھینچ کے لائے تو پیچھے کون سا مہینہ ہے؟ صفر کا. صفر کو کھینچ کے لائے اس کے پیچھے کون سا مہینہ ہے؟ محرم کا. رجب تو آتا ہی نہیں، شعبان تو آتا ہی نہیں، رمضان بھی نہیں آتا. کھینچ تان پہ بھی لائے 2-3 مہینے پیچھے صفر. صفر سے بڑھ کے کیا کھینچیں گے آپ؟ اس سے بڑھ کے تو کوئی بھی نہیں کھینچ سکتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے جب آپ بیمار ہوئے، بیماری سے پہلے والے دن احد کے پہاڑ کے شہداء کے لیے آپ نے مغفرت کی دعا کی، اور اس سے پہلے والی رات میں آپ نے جنت البقیع کے مرحومین کے لیے دعا کی، اور اس سے تھوڑا پہلے اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی. قصہ ختم. یہ صحیح روایت ہے، سمجھ میں آئی نا؟ تو یہ جو شب برات کی باتیں ہیں، اس کا اسلام کی تعلیمات سے محقق علماء کی تحقیق کے مطابق کوئی واسطہ نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بدعات اور خرافات سے بچنے اور صحیح نہج پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو معلوم کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا پڑھنے سے پہلے میں آپ میں سے اگر کوئی صاحب کوئی سوال کرنا چاہے اس کا جواب میرے پاس رہا تو کوشش کروں گا جواب دینے کی انشاءاللہ. اردو کی رات ہاؤ پڑھتے ہیں، بلکہ ایک جگہ ہاؤ بڑوں کی بڑوں ہاؤ غیر اسلامی تصور ہے نا، تو یہ عید المومنین، عید الفطر ہے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں ہمارے مجید بھائی. اس پہ لطیفہ یاد آیا، آج کی رات میں جو تماشے کرتے ہیں نا، ایک صاحب جو ہے اب پورا فیملی کے لوگ کیا کریں، ان کا انتقال ہو گیا، ان کی روح آتی ان کی، بلکہ ان کے واسطے کیا کریں، گھر میں انہوں جو پسندیدہ ان کی ڈش تھی نا، ان بگاڑا کھانا کھاتے تھے، دالچا کھاتے تھے. ہم بگاڑا کھانا، دالچا، شامی شکمپور جو بھی کھاتے تھے رہتے. اس میں رہنے والا اور ایک کیا کرا، ایک روٹی لا کے رکھا. یہ بھی شوق سے پیتے تھے، یہ بھی کھا کے پیتے ہو. تماشا، تماشے اسلام ہے. ارے ایک مردہ مر گیا، اس کے نام پہ آپ جو ہے ایسی ایسی بدعات اور خرافات ایجاد کر لیے، وہ بھی شب برات. شب برات بھائیوں، قرآن کے اندر شب برات نہیں ہے، حدیث کے اندر بھی شب برات نہیں ہے. اگر ولو بالفرض فار دی سیک آف آرگومنٹ ہم اگر تسلیم کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کی رات کو قبرستان میں گئے، تو اب آپ کو کیا کرنا، کیسا کرنا عمل اس حدیث کے اوپر؟ پہلے تو میری ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، اور میری جو سب سے زیادہ سلیکٹڈ بیوی ہے اس کے پاس میں رات گزارنا. پھر اس کو نہیں بتانا، نہیں بتا کے اس کے پاس ایک نوکرانی کو رکھنا. 10,000 سے کم میں کام کی نوکرانی، رات میں رہنے والی 10,000 منیمم. حیدرآباد میں رہنے والا تو سب کو معلوم ہے 10,000 سے کم میں کوئی نوکرانی 24 گھنٹے کی نہیں ملتی. 10,000 روپے دے کے نوکرانی کو رکھنا. اس کے بعد میں بیگم کو بولے بغیر جانا، مگر پوری پلاننگ ہے. بیگم اٹھنا، نوکرانی کو بھیجنا، دیکھو صاحب کہاں گئے، کہاں گئے، جنت البقیع کو نہیں جا سکتے، اپنے محلے کے قبرستان پہ گئے ہوں گے. یہ سنت ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں تو آپ کا خصوصی معاملہ تھا، آپ کا مخصوص عمل تھا، آپ نے اس کا حکم نہیں دیا، آپ نے اس کی تلقین نہیں فرمائی، لہذا اس کے اوپر آپ کو عمل کرنے کی ضرورت نہیں. میکسیمم کچھ کرنا ہے. شب برات میں مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، فجر کی نماز جماعت سے پڑھیے، ان کی روحاں کو تہجد کی نماز پڑھیے، ان کی روحاں کو قرآن مجید پڑھیے، لیکن خالی جاگنے سے کچھ بھی حاصل نہیں. اگر آپ پوری رات سو کر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیے تو انشاءاللہ پوری فضیلت آپ کو حاصل ہوگی. دعا کر لیں انشاءاللہ.
چلیے لا الہ الا اللہ. کوئی روایت تو نہیں ہے، روایت لوگ رواج بنا لی. اچھا یہ ہمارے امام صاحب اور وکیل بھائی وغیرہ کی طرف سے ایک بات یہ ہے کہ سورہ یاسین وغیرہ جو ہے 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ فلاں نیت کے ساتھ، دوسری مرتبہ یہ نیت کے ساتھ. میں پھر عرض کروں گا جس چیز کا کوئی بیس نہیں ہے، پہلے شب برات کو ثابت کریے آپ. شب برات ہے تو یہ پوری چیزیں ہیں. شب برات کو ہم جنگل کر دیے نا تو نیچے کی پوری چیزیں خود بخود لائٹ وائٹ ہو گئی. فضیلت ہے سورہ یاسین کی. آج جمعے کا دن تھا، میں الحمدللہ ادھر کے طور پہ نہیں، لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے پہاڑی شریف کی مسجد میں خطبہ دے رہا ہوں. مطلب ترغیب کے لیے میں انڈیویجولی لوگوں کو جمع نہیں کرتا، مائک لے کے بیٹھ جاتا ہوں. سورہ کہف 12:20 25 پہ شروع کرتا ہوں، 20 منٹ کے اندر سورہ کہف ہو جاتی. انفرادی دعا کرتا ہوں، 4-5 آدمی کوئی جمع ہو جاتے ہوں گے، دعا میں شریک ہو جاتے ہیں، سن بھی لیتے ہوں گا. میں ان کو انٹینشنلی جمع نہیں کرتا ہوں بطور بدعت کے نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کا. میں الگ سے پڑھ لیا تو پڑھ لوں گا. بعض لوگ پڑھ نہیں سکتے، بعض لوگوں کو تیز پڑھنے نہیں آتا، بعض لوگوں کے پاس مطلب یہ کہ وقت بھی نہیں رہتا. ہم کیا کر رہے ہیں، پڑھ کے کم سے کم ان کے کان میں رکعت ڈال رہے ہیں، سن تو لے لینا. تو ہم ایک معمول بنائے ہیں ہماری مسجد کے اندر، تقریباً 1 سال سے یہ سلسلہ چل رہا. میں خود بیٹھ کے الحمدللہ پڑھتا ہوں، بدعت کے طور پہ نہیں. سورہ کہف کی جمعے کے دن پڑھنے کی فضیلت ہے، وہ مجھے حاصل ہو جائے گی. کچھ لوگ اگر سن لے رہے ہیں تو میں جمع تو نہیں کر رہا ہوں، میں اسپیکر پہ پڑھ دے رہا ہوں. یہ ترکیب استعمال. لیکن شب برات کے بارے میں اگر شب برات کو ثابت کرے تو یہ چیزیں سب چیزیں نیچے ہیں. وہ اصل میں شب قدر سے متعلق ساری باتیں ہیں، لوگوں نے گڑبڑ کر دیا. شب قدر کی باتیں جو ہے نا اس کو کیا کرے ادھر اٹیچ کر دیے شب برات سے. اصل چیزیں شب قدر کی ہے نا. قدر کے معنی تقدیر کے، اور تقدیر جو ہے ظاہر ہے وہ رمضان کی رات ہے. 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29 کی رات کو تلاش کرنا ہے. غالب گمان ہے کہ 27ویں شب ہو سکتی ہے رمضان کی. تو شب قدر کے فضائل ہیں اور اس کو جو ہے شب برات سے جوڑنا صحیح نہیں ہے. شب برات بیسیکلی اس کا جو کانسیپٹ ہے غیر اسلامی ہے. اس کو آپ اگر ہٹا دیے تو نیچے کی جو ساری چیزیں ہیں وہ تو عمارت ہے اس کے نیچے کی، اس کی کوئی اپنی اصل نہیں. لوگ اپنا ایک مروج کر لیے ہیں بہت ساری باتوں کو. اللہ ہم کو ایک توفیق عطا فرمائے بھائی. اور اگر میں اس کے اندر کوئی غلطی کروں اللہ مجھے معاف بھی کر دے اور صحیح بات ہمارے ذہنوں میں بٹھا دے، غلط باتوں کو قبول کر دے. فرمائیے. جی اس کے بارے میں علماء تحقیق آپ جو بتائیے شاید اس وقت اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہے پیدائش کا دوسرا وقت ہے تو یہ چیز تھوڑا سا. جی اس میں جو علماء تحقیق کی ہے ان کے نزدیک 2 تاریخ ربیع الاول کی ہو سکتی ہے. 2 کے علاوہ کچھ اور تاریخیں بھی آگے پیچھے کی ہیں پیدائش کے اعتبار سے. انتخاب کے لیے اتفاق 12 ربیع الاول ہے نا. ایگزیکٹ کوئی ڈیٹ نہیں ہے اس کی پیدائش کی. انتخاب انتخاب کی ایگزیکٹ ڈیٹ ہے نا 12 ربیع الاول. پیدائش کی کوئی ایسا پیدائش کے لیے لوگوں کو تھوڑا سا اس کے اندر وہ ہے ڈاؤٹ ہے کہ بھائی 12 میں تھی. کسی کا خیال ہے 9، کسی کا خیال ہے 2، کسی کا خیال ہے کسی اور مہینے کے. جی جی اس کی جانکاری کیوں نہیں ہے لوگوں کو جو ہے نا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش کا دن بول کے مناتے ہیں جبکہ وہ لوگ کچھ چیز کی نالج مشہور کرتی ہے. ایک چیز مشہور کرتے ہیں اس میں کیا ہوتا مطلب ایک ماحول بگڑ گیا. اگر کوئی آدمی مجاہدہ اور اسپرٹ کے ساتھ کام کر رہا تو اس کو مارا تو کھانا پڑتا. یہ بات میں کافی سالوں کے بعد آج ہی معلوم پڑی. الحمدللہ آج ہی معلوم پڑی. میرے خیال سے کافی لوگوں کی بھی اچھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. پیدائش کا دن مناتے پیدائش کے دن اس لیے کہ اگر انتخاب کے دن خوشی منائیں گے تو گستاخی ہو جائے گی نا. تو گستاخی کے ٹائٹل کو بچانے کے لیے ایسا جو ہے
رواج پھیلی ہے اس کو عید کا نام دیے. عید تو نہیں ہوتی نا بھائی. دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے قربانی دیے اور آپ نے فرمایا اس زمین پر اسلام کے نام پر مجھے جتنا ستایا گیا کسی اور کو نہیں ستایا گیا. تو اگر دین اسی کا نام ہوتا نا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کہ بھائی میرے پہلے آدم علیہ السلام کی خبر ہے, وہاں جا کے ان کا برتھ ڈے منا لو. میرے بعد نوح علیہ السلام کی, آدم علیہ السلام کے بعد فلاں جگہ خبر ہے, ان کا جو ہے آپ یہ کر لو وہ کر لو. دین اس کا نام, دین جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نام. اچھا مطلب کیا کرنا ہے پرسن کو اگر بتانا ہے تو سوال کریں گے آپ کو جی جی اگر اس کا ہم لوگ تھوڑا خلاصہ کر بتائے تو ایک مفتی بات کو بتا دیں. ان کو یہ بتائیں گے بھائی قرآن مجید میں یا احادیث مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کوئی تقریب کرنے کا حکم نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں 63 سال کی عمر تک تھے, تو 63 سال میں آپ نے کبھی نہیں کیا اور آپ کے بعد صحابہ کرام نے کبھی نہیں کیا اور اس کے بعد میں تابعین تبع تابعین نے کبھی نہیں کیا. اور یہ سب کا مجموعہ ہے اہل سنت والجماعت. اہل سنت والجماعت کا مطلب سنت کے مطابق عمل کرنا. جو کام صحابہ نے نہیں کیا, جو کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور جو کام قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے وہ دین میں جو ہے نئی بدعت ہے نا, تو بدعت سے بچنا ہے. قیامت کے دن کیا ہوگا, کچھ لوگ آئیں گے حوض کوثر کے قریب میں, تو فرشتے روک دیں گے ان کو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے ارے بھائی میرے امتی ہیں, وضو کریں گے لوگ ہیں, چہرہ چمک رہا, ہاتھ چمک رہے, میں ان کی نشانی پہچان رہا ہوں. فرشتے بولیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں معلوم, یہ اگرچہ مسلمان ہیں لیکن آپ کے جانے کے بعد انہوں نے بدعات اور خرافات کو ایجاد کیا تھا, اس کے مطابق عمل کرتے تھے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوگا ارے یہ مسلمان بھی تھے, بدعات اور خرافات بھی کرتے تھے, تو آپ فرمائیں گے سوقن سوقن لمن غیر آبادی, ٹھیک ہے ان کو دور کر دو, دور کر دو, حوض کوثر سے میں پانی نہیں پلاتا. میرے بعد دین کو بدلتی ہے. تو اگر خدا نخواستہ کوئی مسلمان سچے عقیدے کے ساتھ بھی بدعات اور خرافات کرتا ہے تو حوض کوثر کا کم سے کم پانی تو نہیں ملے گا, یہ کم بڑی سزا ہے. کون مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر پینے کا جو ہے متمنی نہیں ہے؟ ہر ایک پینا چاہتا ہے نا. اس پینے کے لیے ضروری ہے دنیا میں بدعات سے خرافات سے بچنا, اور جب بھی معلوم ہوا توبہ کر لینا. انشاءاللہ دعا کر لیں گے. جزاک اللہ. آپ لوگ میرے کو برداشت کریں, سنیں, اور شاید آئندہ بلائیں گے نہیں بلائیں گے وہ تو بعد میں طے کر کے آپ لوگ بولیے, آپ لوگ کی مرضی. بولے تو آپ لوگ دیکھو انشاءاللہ انشاءاللہ. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لك الحمد ولك الشكر يا الله يا رحمن يا حي يا قيوم. اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ دنیا کی ساری بھلائیاں عطا فرمائیے, آخرت کی بھی ساری بھلائیاں عطا فرمائیے, جہنم کی جھلسا دینے والی آگ سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے, اور اس سے بچنے کے لیے اعمال اختیار کرنے کی دنیا کے اندر توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ آج کی رات لوگ جن بھی جس قسم کی بھی بدعات میں یا خرافات کے اندر یا غیر شرعی کاموں کے اندر لگے ہوئے ہیں, یا اللہ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. ہم آپ کے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی باتیں سننے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یا اللہ ہمارے اس عمل کو ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنا دیجیے. مسجد سے نکلنے سے پہلے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب گناہگار ہیں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور آپ کے احسانات کا بھی اقرار کرتے ہیں. آپ کے علاوہ کوئی گناہوں کو بخشنے والا معاف کرنے والا نہیں. مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ وہ گناہ بھی معاف کر دیجیے جو ہم نے عمدن کیے تھے, اس کا بھی ہم اعتراف کرتے ہیں. جو گناہ غیر ارادی طور پر ہم سے ہو گئے ہیں ان کو بھی معاف کر دیجیے, اس کو آپ جانتے ہیں. اور اے اللہ شب برات کے سلسلے میں بردہ عزیز نے جو کچھ بھی صحیح باتیں کہی ہیں ان کو ہمارے ذہنوں کے اندر بٹھا دیجیے, اور جو باتیں
لغزش زبان کی وجہ سے یا وفور جذبات کی وجہ سے نکل گئی ہو، یا اللہ ان کو ہمارے ذہنوں سے مٹا دیجئے اور مدعو کر دیجئے، اور صرف صحیح باتوں کو ہمارے ذہنوں کے اندر باقی رکھیے، اور اس کے مطابق عقیدہ اور عمل درست کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ سارے مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے۔ یا اللہ تمام بیماروں کو صحت عاجلہ کاملہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ جتنے لوگ حاضر ہیں ان میں سے جو لوگ حلال رزق کے اندر لگے ہوئے ہیں ان کے حلال روزگار کے اندر رزق کے اندر برکت عطا فرمائیے، اور جو لوگ بے روزگار ہیں جاب لیس ہیں یا اللہ رحم فرمائیے اور ان کو حلال ملازمتوں سے اور حلال روزگار سے لگا دیجیے، کسی کے اوپر بوجھ بننے نہ دیجیے، بلکہ اپنے پیروں پر ٹھہر کر اپنے والدین کا، اپنے بھائیوں بہنوں کا، اپنے خاندان کا سہارا بننے کی نوجوانوں کو توفیق عطا فرمائیے۔ حلال جاب اور حلال روزگار تلاش کرنے کے لیے ذرائع ان کو عطا فرمائیے، اس کے لیے درکار صلاحیتیں ان کو عطا فرمائیے۔ یا اللہ جن گھروں میں لڑکیاں ہیں، والدین پریشان ہیں، سرپرست پریشان ہیں، ان کے لیے مناسب رشتوں کا انتظام کر دیجیے، اور مسلم نوجوانوں کو بغیر جوڑے اور گھوڑے کے صحیح انداز میں، اسلامی انداز میں، شریعت کے مطابق، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق مسنون طریقے پر نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، نکاح کی تقریبات کو آسان کرنے کی، فضول خرچیوں سے بچنے کی، اور گانے بجانے سے پرہیز کرنے کی، اور بڑی بڑی مہنگی دعوتیں کرنے کی، یا اللہ حماقتیں کرنے سے ہم سب کو بچائے رکھیے۔ یا اللہ رحم فرمائیے، کرم فرمائیے۔ یا اللہ جتنے حاضرین ہیں ہر ایک کے دل میں، ہر ایک کے دماغ میں کچھ نہ کچھ اس کا اپنا خاص مسئلہ ہے، ہم میں سے ایک دوسرے کے مسئلے سے واقف نہیں، لیکن آپ عالم الغیب ہیں، ہم سب کے مخصوص مسائل جو اس وقت ہمارے ذہنوں کے اندر ہے، ہمارے دلوں کے اندر مستحضر ہیں، آپ واقف ہیں۔ یا اللہ آپ عالم الغیب ہیں، آپ توجہ فرمائیے اور ہمارے ان مسائل کو حل فرما دیجیے۔ کسی اور کے در پر ہم اپنا ماتھا ٹیکتے بھی نہیں، صرف آپ سے مانگتے ہیں، آپ ہماری مرادوں کو پوری کرنے پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ یا اللہ اگر آپ ہماری پوری دعاؤں کو سن لیں گے، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن ہماری دنیا اور آخرت سمجھ جائے گی۔ اللہ رحم فرمائیے، کرم فرمائیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہمیں عطا فرمائیے۔ ہم میں سے جس کسی کو زندہ رکھیے دین اسلام پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنتوں کے مطابق عمل کرتا ہوا زندہ رکھیے، اور جس کسی کو موت عطا فرمائیے ایمان اور اسلام کی حالت میں ہماری زبانوں سے اور ہمارے ہونٹوں سے کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت کو جاری اور ساری فرماتے ہوئے ہمیں موت عطا فرمائیے۔ اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔